نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ بزم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد بدر القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے عرس پاک کی محفل ہے، اور چونکہ آپ کا ذوق اور جذبہ نعت شریف کو فروغ دینے کا تھا، جس کی واضح مثال ہالینڈ کی سرزمین پہ محفل نعت کا اجرا، یہاں محفل نعت کا آپ نے آغاز کیا اور پھر تا دم واپسی اس پروگرام کو آپ چلاتے رہے۔ 26 محافل آپ کی حیات ظاہری میں ہوئیں، آج 27ویں محفل ہے، اور اسی محفل نعت کا اثر آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پہ نوجوان جو ہالینڈ میں پیدا ہوئے انہوں نے نعت شریف پڑھی اور دل کو خوش کیا اور روح کو سرور ملا۔ تو یہ حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب آپ کی ان کوششوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ جو آپ نے اس دیار کفر کے اندر شروع کیا اور اس کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حسنین بدر القادری، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کا صحیح جان نشین بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، میری ڈیوٹی یہ کتاب ہے مقالات بدر، اس کا اجرا انڈیا میں اجرا ہو چکا ہے، یہاں آج کی اس کی نمائش اور یہ متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کتاب کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد بدر القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقالات، یعنی نثر کے اندر، نظم میں تو آپ کی بہت سی کتابیں اور مختلف مواقع پہ ان کا یہاں ان کی رسم اجرا بھی ہوئی، نثر میں آپ نے جو مقالات جو مضامین لکھے ان کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اور مختلف ابواب ہیں۔ باب اول اس میں سیرت ہے، تذکرہ، یہ مختلف یعنی 6 اس کے باب ہیں۔ لیکن میں صرف ایک بات کر کے ختم کروں گا۔ اس میں حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد محی الدین حسنین بدر القادری صاحب، ان کا ایک مختصر سا مضمون ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 1990 میں نئی خندق یہ حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب اپنی اہلیہ محترمہ یعنی ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ وہ زیارات کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے مدینہ شریف حاضری ہوئی، پھر مکہ شریف عمرہ کیا، اور پھر بغداد شریف حاضر ہوئے۔ تو بغداد شریف میں 11 دن ان کا قیام رہا، اور میں نے ابھی اس کا حساب لگایا ہے، 1990 میں تقریباً کوئی 27 مارچ کو رمضان شریف کا آغاز ہوا تھا۔ تو یعنی یہ بغداد شریف میں جو حاضری تھی 22 مارچ سے لے کے یہ 11 دن آگے بنتے ہیں، یعنی 2 اپریل تک۔ تو کچھ دن رمضان یعنی شعبان کے آخری ایام تھے، اور کچھ یعنی 5-6 دن شعبان کے آخری ایام، اور کچھ 5-6 دن رمضان شریف کے آغاز کے پہلے دن۔ تو اس میں جو بڑا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب نے، لیکن ان کو ان کی والدہ محترمہ نے یہ سنایا کہ ایک دفعہ وہاں بغداد شریف میں زیارات کے لیے گئے، تو اچانک حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ چلو حضرت غوث اعظم کی حاضری دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا،
تو فرماتے ہیں کہ رات کو جب گئے تو آگے تالا لگا ہوا تھا، وہ دروازہ بند تھا، تو خادم جو تھا اس نے جیسے ہی دیکھا تو کچھ کہا نہیں پوچھا نہیں، بس دروازہ کھول دیا، اندر چلے گئے۔ اس کے آگے خاص جو حجرہ ہے جس کا دروازہ عام طور پر بند رہتا ہے، خاص ایام میں کھلتا ہے، تو وہ بھی انہوں نے کھول دیا۔ حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب اندر وہاں تشریف لے گئے اور قدموں کی جانب بیٹھ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قدموں کی طرف بیٹھ کے سر جھکا لیا، اور جیسے انسان کوئی یعنی ایک اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے، تو یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پوش یعنی سفید رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، اور آ کے انہوں نے اپنا پاؤں مولانا بدر القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گردن پہ رکھ دیا۔ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، پھر وہ بزرگ تشریف لے گئے۔ تو یہ صاحبزادہ صاحب نے لکھا ہے کہ کبھی انہوں نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ دیکھیے اس سے میں جو سمجھا ہوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ تو گویا حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت غوث اعظم نے آ کے اپنا پاؤں اپنا قدم ان کی گردن پہ رکھ کے ان کی ولایت پہ مہر لگا دی۔ ولایت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا۔ تو الحمدللہ حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب، ان کی زندگی میں بھی تقریباً 30 سال سے ان کی زیارت ہوتی رہی۔ تقریباً جتنی بھی محافل نعت ہیں غالباً میں ہر محفل نعت میں شامل ہوا ہوں، اور بہت ہی شفقت فرماتے تھے اور انتہائی شفیق، مہربان، عاجزی انکساری کرنے والے اور محبت فرمانے والے، اور بہت ہی زیادہ یعنی عالم با عمل کہ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اب اس علم پہ عمل کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دراجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ کتاب آپ حضرات کو باہر یہاں مل جائے گی، یہ مقالات بدر، 15 یورو اس کا ہدیہ ہے، آپ حضرات یہاں سے اس کو خرید سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ علم کا ایک خزانہ ہے جس میں مختلف موضوعات پہ آپ نے جو لکھا اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔